بس یہ بتائیے کہ کیا کوئی کسی کے لیے استخارہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی روایت ہمیں استخارہ کے متعلق ملتی ہے جو دونوں میرے بزرگان دین میرے علامہ صاحب نے بھی اور اعوان صاحب نے بھی سنائی. وہ ان لوگوں کے لیے ہے. پہلا حق یہ ہے کہ ہم اسے یاد کریں اور خود کریں. اللہ کی ذات کے بعد انسان کے ساتھ انسان اپنی ذات سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا. جب انسان خود اپنے لیے استخارہ کرنے کو اہمیت نہیں دے رہا تو پھر ہی وہ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ تکیہ کرے گا. تو جب ایسا معاملہ آ جائے کہ انسان خود نہیں کر سکتا, خود دعا نہیں آتی, تو پھر دوسروں سے کروانا پڑے گا. اس میں بھی معتمد شخص ہونا چاہیے, اعتماد والا ہونا چاہیے, شریعت والا ہونا چاہیے جو بہترین مشورہ دے مثال دیں کہ استخارہ کسی اور سے کروایا جائے. مثال روایت میں کہیں نہیں ملتی. تو اس کو پھر آپ نے استخارہ آن لائن کیوں کر دیا؟ دیکھیں سن لیجئے, یہ تو بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو جائے. میری بات سن لیجئے, میں غلط ہوں, آپ نے مجھے روک دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے, صحابہ سے بالکل ثابت نہیں ہے, اہل بیت طہار سے بالکل ثابت نہیں ہے, ائمہ کرام سے بالکل ثابت. لیکن اچھا اماموں تک آ جائے, نیچے تک ہے نا, کہیں ثابت نہیں ہے. اور بڑی خوبصورت بات کی دوسری بات جو اس کے الفاظ ہیں نا دعا کے استخارہ کے, وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں متکلم کے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بات نہیں یقین کرنا چاہتا, لیکن آپ کی بات پہ اگر میں یقین کر لوں تو یہ جو سارے استخارہ آن لائن ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں, پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں دعا ہو سکتی ہے, آپ دعا کریں کسی کے لیے, یا اللہ اس کی رہنمائی کر دے, یا اللہ اس کے معاملات آپ اس کے لیے استخارہ نہیں کر سکتے. لیکن لفظ استخارہ جو ہے نا, یہ بالکل یہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کو وضاحت کرنی چاہیے. سچا جواب دینا. سن لیجیے, کوئی شخص کیا کسی دوسرے کے لیے خیر چاہ سکتا ہے؟ چاہ سکتا ہے, کیوں نہیں چاہ سکتا؟ تو پھر استخارہ بھی کر سکتا ہے. تو آپ میرے لیے خیر چاہتے ہیں, میری نمازیں آپ پڑھا کریں. ٹھیک ہے, نہیں فرائض اور چیز ہے, استخارہ فرض نہیں ہے. اچھا میرے لیے نوافل پڑھ لیا کریں. استخارہ میرے لیے نوافل پڑھنا چاہیے. آپ کی جگہ سنتیں میری آپ پڑھا کریں. پہ میں سنتے ہیں, یہ کمال بات ہے, کوئی منطق کی مجھے بات کریں. ہر چیز میں منطق نہیں ہوتی, ہر چیز فرض تھوڑی ہے. خیر کے لیے جو ہے خیر کی دعا ایک الگ بات ہے, لیکن استخارہ دعا کا معاملہ آ گیا. شادی میری بیٹی کی ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ میں اس داماد سے شادی کروں یا اس داماد سے کروں. آپ کر رہے ہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے آپ نے پیسے بھی لینے ہیں, استخارہ خیر ہے اور نہ لیں نہ بھی لیں, لیکن یہ عمل کس طرح سے شریعت کی حدود میں اترتا ہے. میری بات سن لیجئے, استخارہ کیا مطلب ہے؟ خیر اور اللہ سے مشورہ کرنا. اپنے میں نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے. جب آپ کر نہیں پا رہے تو کیا کسی بزرگ سے, کسی بڑے سے رہنمائی لی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو استخارہ بھی تو دعا ہے, استخارہ بھی تو دعا ہے. دعائیں استخارہ نہیں پڑھی جاتی. وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے, بچی میری کی شادی ہے, دل آپ کا اللہ پھیرے گا اس طرف. ٹھیک ہے, دل آپ یہ جو انتظام ہے سارا آن لائن والا, میں اس کو نام دے رہا ہوں آن لائن والا. آن لائن والا خاص ہی ہو سکتا ہے, اسپیسیفک کر رہے ہیں خاص لوگوں کے لیے. ہم بات کر رہے ہیں سب کے لیے کہ استخارہ آن لائن نہیں ہے, کسی کے لیے استخارہ آن لائن نہیں ہے. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, استخارہ آن لائن نہیں ہے. آن لائن ہوتے ہیں, سینکڑوں ہوتے ہیں. آپ فون پہ استخارے نہیں کراتے؟ سارے کرتے ہیں, یہ بھی آن لائن ہے. لیکن اب میری بات دوسرے کو کہہ رہے ہیں جناب میرے لیے استخارہ کریں, دعا میں جب یہ ہے ہی نہیں پھر میں کیوں کہوں؟ میرے ایک جملے کا جواب دے دیجیے. جی, اللہ کسی دوسرے کی خیر کا معاملہ کسی کے دل میں ڈال سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ڈال سکتا ہے. تو پھر استخارہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے سے. ہاں جی, آپ کے معاملہ میں اللہ میرے دل میں خیر کی بات نہیں ڈال سکتا. میرا بھی ایک سوال سن لیجیے ادب کے ساتھ, صحابہ سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کون کرتا ہوگا؟ صحابہ سے زیادہ کوئی نہیں کرتا. اماموں سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کون کرتا ہوگا؟ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن ان سب کو دعائیں استخارہ آتی تھی, وہ خود کرتے تھے. اس کا مطلب آئندہ کسی کو آن لائن پہ فون کرے کہ جناب استخارہ کریں, اسے کہیں بھائی جان میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں, یہ دعا یہ پڑھیں, یہ رومن میں بھی لکھ رہا ہوں, آپ کو عربی میں بھی لکھ رہا ہوں, یہ پڑھیں اور خود کریں. پھر یہ مشورہ ہونا چاہیے, پھر یہ نہیں مشورہ ہونا چاہیے کہ آپ کا استخارہ صحیح آیا ہے غلط آیا. لیکن اگر وہ کہے کہ میں نہ عربی میں کر سکتا ہوں, نہ اٹیلین میں, نہ گریک میں, نہ اسپینش میں, نہ رومن میں, میں کر ہی نہیں سکتا, جو واحد لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی شک نہیں کر سکتا وہ اصحاب کی محبت آپس میں, ٹھیک ہے, جن کو ستاروں کی طرح ہے. ہمارے اہل علم نے ایسے لوگوں کے لیے جو ابھی چشتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں نا, ان کے لیے بڑی مختصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی طلب کی دعائیں موجود ہیں, ایک ایک جملے کی. اللہم خیر لی واختر لی, یہ استخارہ ہے. اللہم اہدنی وسددنی, یہ استخارہ ہے. یا اللہ میری رہنمائی فرما دیں اور مجھے درست چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہم الہمنی رشدی, یا اللہ الہام کر دے میرے لیے, میرا رشد, میری ہدایت, میری رہنمائی. تو یہ اور یہ بھی ہیں, میں کہتا ہوں یہ بھی نہ انسان کر سکے نا, وہ اوپر سے پڑھ لے, نہیں پڑھ سکتا وہ پنجابی میں اللہ سے عرض کرے,
وہ دروشی پڑھے اور اللہ سے عرض کرے. کووڈ نہ ہوتا ہے سو اٹھ کے آتا اور آپ کے پاؤں چھوتا یار وہ پنجابی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس نے اللہ سے رابطہ کرنا ہے, اللہ کو یہ ساری زبانیں آتی ہیں, یہ تو مان لیتے ہیں. حضور اقدس فعال کیا چیز ہوتی؟ فعال بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر. فعال کوئی بھی چیز ہو, لیکن اس کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے. ایک پروگرام میں گیا تھا تو وہاں پر انہوں نے ایک فعال نکالنے والے کو بھی بلایا ہوا تھا. کیسے نکالتے تھے فعال؟ وہ اس نے لکھی ہوئی تھی کچھ پرچیاں, وہ طوطا اس میں سے اپنی چونچ سے کوئی کھینچ لیتا تھا پرچی اور سارے وہاں پہ وہ پڑھتا تھا. تو اس میں ایک اینکر نے ایک بڑا قیمتی سوال کیا. اس نے کہا یہ آپ نے کہاں سے یہ جو پڑھ کے سنائے, یہ کہاں سے لکھا ہے, آپ کو یہ ذہن میں کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے کتابوں سے دیکھ کر لکھا ہے تو طوطا نکال لیتا ہے. کتابیں ہمیں نہیں ملتی, لیکن فعال کا میرا خیال میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی شرعی حیثیت ہم کیسے دیتے ہیں, معافی کے ساتھ نا, ادب کے ساتھ ہم کیسے دیتے ہیں. میں ڈیفینس میں ایک صاحب کے پاس گیا, بابوں کے پاس جانے کا نا بڑا ہی شوق ہے میرا, ذوق بھی بڑا ہے. بابوں کو میں اچھا نہیں لگتا, یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, بابوں کو میں اچھا نہیں لگتا. شاہ جی وجہ وہ بابے کے پاس یوں وہاں پہ محفل بیٹھی تھی, ڈی ایچ اے لاہور کی بات ہے یہ, وہ پانی رکھتے تھے گلاس کا اور اس کے اندر تسبیح ڈالتے تھے اور پھر وہ تسبیح کو باہر نکالتے تھے. جب تسبیح باہر نکلتی تھی وہ سیدھی نکلتی تھی یا گنجل سمجھتے ہیں, گنجل کے ساتھ نکلتی, وہ الٹے ہاتھ کو مڑتی تھی یا سیدھے ہاتھ کو مڑتی تھی. وہ اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ اس پانی میں میرے موکلوں نے کیا ارادہ ظاہر کیا ہے. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں وہاں پہ سارے لوگ جو تھے وہ مذہبی تھے, تعلیم یافتہ تھے, حجاب والے تھے, شریعت والے تھے, قرآن والے تھے اور بڑے با ادب لوگ تھے. میں ان کی کسی نیت پہ نہیں, لیکن وہ یہ کروا رہے تھے اور ایک ایک شخص اپنے بچوں کے مستقبل, اپنے کاروباروں کے مستقبل ان سے پوچھ رہا تھا. میں کیونکہ طبیعتاً اتنا زیادہ مخلص نہیں ہوں, میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا میں کچھ ادھر بیٹھوں گا, ادھر جا کے بیٹھ گیا. تو بابا جی کو یہ بات بڑی بری لگی. بابے کبھی اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے, بابے سامنے بٹھاتے ہیں. ساتھ والی گدی خالی تھی اور وہ تھی پیلے رنگ کی. میں جب وہاں پہ بیٹھا تو انہوں نے مجھے پتا ہے کیا کہا بابا جی نے, انہوں نے کہا تسی میری موکل دی جگہ تے آ کے بہ گئے ہو. تو میں کہا چلو پھر موکل جو تو فارغ ہون گے تسبیح تو میں نے اٹھا دیں گے. انہوں نے مجھے صرف نیچے کرنے کے لیے انہوں نے کہا یہ پانی میں دیکھ رہے ہو کیا ہے, گلاس یوں کیا. سارے لوگ جو وہاں بیٹھے تھے قابل ترین لوگ تھے, پانی کے اندر ببلز تھے, بلبلے تھے. انہوں نے کہا دیکھو یہ بلبلے میرے موکل کی موجودگی کی نشاندہی ہیں. اللہم پڑھنا شروع ہو گیا, اللہم. میں بھی بیٹھا رہا چپ کر کے. انہوں نے کہا آپ کو میرا موکل نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں سر مجھے نہیں نظر آ رہا. انہوں نے کہا یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے بلبلے؟ اور میں نے کہا سر وہ جہاں سے آپ کا ملازم پانی لے کے آیا نا وہ لے کر آیا آپ کے باہر لان میں سے نلکے میں, تو وہاں جو پمپ لگا ہوا ہے نا اس کا چھید بڑا ہے, پائپ چھوٹی ہے, ہوا اندر جاتی ہے, ہوا پانی کے ساتھ واپس آ رہی ہے. تو مکل کہاں سے ہوا؟ وہ دن اور آج کا دن میں نہ انہوں نے میری فال نکالی ہے, نہ میرا فون اٹھایا ہے, نہ مجھے ملے ہیں. لیکن وہ جو 500 لوگ سامنے بیٹھے تھے نا وہ تو ان کی اس فال پہ یقین کر رہے تھے نا. اب جب میں یہ چشتی صاحب کی بات مان لوں گا نا کہ دوسرے لوگ کر سکتے ہیں آپ کے لیے, تو میں نے ایک ایسا ادارہ کھول دیا جس میں کہ میں شریعت کے نام پہ انکم جنریٹ کرنا شروع کر دوں گا. یہی بات ہوگی نا.